پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ایوان صدر اب فوکس میں میمو کے ایشو کے اوپر. چانڈی صاحب، صدر آصف علی زرداری ہی کے کہنے پر وہ میمو لکھا گیا. اگر میمو جینون ہے اور اگر کنوے کیا گیا تو اس میں حقانی صاحب جو ہے وہ مہرے ہیں. اصل تو زرداری صاحب کی طرف سے ایسا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میرے بھائی ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. میں آج کل بڑا غور سے دوستوں کو دیکھتا ہوں. ان کی ساری مصیبتوں اور تکلیفوں کا ایک ہی سبب ہے، اس کا نام آصف زرداری صاحب ہے. جس بھی پریشانی کا ان کا ذکر کرو، کسی بھی پریشانی کا، ذاتی ہو، گھریلو ہو، سماجی ہو، معاشی ہو، یہ سارے گھوم پھر کے جاتے ہیں. یہ بنیاد زرداری صاحب ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ ابھی 2 مہینے 3 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ جو امریکہ کے ادارے پاکستان فوج کے سربراہ، پاکستان فوج کے اداروں پر اور ان کے سربراہوں پر جو لب و لہجہ امریکہ نے اختیار کیا تھا، ان کی قیادتیں وہی کہہ رہی تھی، وہی ریزولوشن میں کہنا چاہ رہے تھے، وہی پبلک میں کہہ رہے تھے. وہ پبلک عوام کے ساتھ نہیں تھے، وہ امریکی موقف کے ساتھ تھے. اب وہ دن بھول جاتے ہیں. ابھی اس کی تو وہ تردید، ان کی اس کی تردید نہیں کی، ان ہمارے لیڈروں نے تردید نہیں کی. انہوں نے کہا کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف پر بولے، وہ کیا نصاب پہ بولے، وہ فوج پر جنرلی بولے. لیکن ملن کو تو نہیں کہا نا کہ تبدیل کر دیں گے. نہیں، لیکن سن لیں ذرا، ملن کو تو نہیں کہا، لکھ کے تو نہیں کہا نا. لکھنے کی بات نہیں، جب منہ سے کر لکھنے کی کیا بات ہے. نہیں، ملن کو تو نہیں کہا نا، تنقید کرنا اور ہوتا ہے. دیکھیں نا، پوری دنیا کے سامنے ایک بات کہہ رہے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں جو امریکہ کا موقف تھا ہمارے اداروں کے نہیں، خلاف. واشنگٹن کو یہ تو نہیں کہا نا جی کہ آپ آئیں اور تبدیل کریں. دیکھیں ہم تبدیل کریں گے اور نیوکلیر معاملات آپ کے ساتھ طے کریں گے. جس سسٹم میں ہم چل رہے ہیں، اس سے بڑی سی بڑی چیز کی اگر تردید ہوتی ہے تو اس پہ شک شبے کی تو گنجائش نہیں رہتی. یہ بڑا ایوان صدر نے تردید کی ہے، وزیر اعظم نے تردید کی ہے. یہ بہت اچھا وزیر اعظم کا کل لب و لہجہ جو تھا اس معاملے پہ وہ ٹھیک تھا، لیکن یہ بہت اچھا حیثیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ عام نظام کے اندر اگر صدر مملکت کی طرف سے عہدے کے اگر تردید آ جائے اس کی ویلیو ہوتی ہے. لیکن اگر ویلیو ہوتی چانڈیا صاحب تو پھر جنرل کیانی کو آصف علی زرداری صاحب سے ملنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی؟ نظام کے اندر صدر صاحب کے الفاظ کی قدر اتنی کم کیوں ہو گئی ہے؟ تردید کوئی معنی. دیکھیں اب ساری کائنات کسی شخص کو چھوڑ کر، کسی ادارے کو چھوڑ کر، سرکاری کو چھوڑ کر باقی سارے ادارے لگے ہوئے ہیں ان کی وقت اور ان کی اہمیت اور جو آپ کہتے ہیں ان کو کم کرنے میں لگے ہوئے. تو ظاہر ہے جہاں اتنے سارے ہتھیار کام کر رہے ہیں صرف صدر صاحب پر، کسی اور پر نہیں. جہاں بیٹھو موضوع صدر صاحب ہے. آپ کے جس ادارے میں کوئی بحث مباحثہ ہے وہ صدر کی ذات ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کی بات کو، ساری تنقید ادھر ہی جاتی ہے. ایک ہی وجہ ہے. وہ کیا وجہ؟ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا قائد ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو قائم کرنے کا ذمہ اس کے سر لگا ہوا ہے اور اسی کے باعث حکومت اینٹی پیپلز پارٹی رویے ہیں جی آپ. بے شک اینٹی پیپلز پارٹی. چانڈی صاحب جو بات کرتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ ہر چیز کا جو ہے ان کا فوکس آف اٹیک جو ہوتا ہے آصف زرداری صاحب ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ایک آدمی ہر کام کی ذمہ داری خود لے لے، اگر کوئی پرائم منسٹر صاحب کا کام ہے تو اس کے بھی ڈائریکشن وہ خود دے رہے ہیں. حالانکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد کرنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو، وہ بھی زرداری صاحب کر رہے ہیں. ہر میٹنگ جو ہوتی ہے زرداری صاحب کی ہوتی ہے. اگر وہ سندھ جاتے ہیں تو چیف منسٹر صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چیف منسٹر کی جگہ بھی وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. جب ہر کام آپ خود کر رہے ہوں تو لازماً آپ کو پھر جو رسپانسبلٹی تو آپ کی بن جاتی ہے. اب دیکھیں حسین حقانی صاحب کا اپنے بات آپ لیا. حسین حقانی صاحب کو اپوائنٹ کس نے کیا؟ پریزیڈنٹ صاحب نے اپوائنٹ کیا. حالات جتنے آج ہمارے امریکہ کے ساتھ خراب ہیں، ڈسپائٹ دا کلیمز آف حسین حقانی کے، میں بہت ویل کنیکٹڈ ہوں، بڑا ٹھیک کر دوں گا، جتنے آج امریکہ کے ساتھ ہمارے خراب ہیں کبھی پہلے نہیں ہوئے حسین حقانی صاحب کی وجہ سے. کور کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک کہا انہوں نے، کابینہ میں شاید ڈسکس نہ کیا ہوا، میں پریوی نہیں ہوں اس کا، لیکن جو اس دن شام کو کور کمیٹی کا پیپل پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ ڈسکس ہوا. کیوں ڈسکس ہوا؟ اگر کنیکٹڈ نہیں تھے تو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. امپلیکیشنز اس کی کیا ہے؟ اس کو بلا کے انہوں نے کہا جی اس کو بلایا جائے. کور کمیٹی میں فیصلہ ہوتا ہے سارا، تو ان کے سارے فیصلے جو ہوتے ہیں آصف زرداری صاحب کرتے ہیں. اسٹیبلش اب یہ کس طرح ہوگا کہ زرداری صاحب کی ایما پر یہ کیا گیا؟ بیکاز دس از دا کور ایشو. سر اس میں دیکھیں انویسٹیگیشن کال کی گئی ہے. ہمارے سینٹر پروفیسر خورشید صاحب نے بھی، میں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے آفر کیا ہے کہ اگر مجھے پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی بلاتی ہے، کوئی منصور جاز صاحب آنے کو تیار ہیں تو ہمیں بلانا چاہیے، ان کو بھی بلانا چاہیے، حسین حقانی کو بلانا چاہیے. دیٹس دا بیسٹ تھنگ. سامنے بیٹھ کے بتائیں ہمیں آن اوتھ کہ جناب ہم نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا. دیٹ از دا وے فارورڈ. وہ کہتے ہیں اینٹی پیپلز پارٹی ہے تو زرداری صاحب کو تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کے ساتھ. اگر ہوا ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی زرداری بھائی زرداری ہی ہونا ہے نا. وہ صدر بھی ہیں، وہ پیپل پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں، کو چیئر پرسن ڈپٹی
अच्छा, اور اس کے علاوہ وہ ایگزیکٹو کے اختیارات بھی سب کو نظر آ رہا ہے وہی استعمال کرتے ہیں. انہوں نے آلموسٹ پرائم منسٹر کو کٹ پتلی بنا کے رکھ دیا, اور بلکہ وہ خوشی سے کٹ پتلی, ان کا اپنا ایجنڈا ہے. اچھا, اب جب یہ حالات ہوں گے تو کس کی بات ہوگی؟ بات تو انہی کی ہوگی نا. پھر یہ کہنا کہ جی ہم نے فوج کو, مسئلہ یہ نہیں, آپ اس بات کا جواب دیں, ہم نے فوج کی اصلاح کے لیے ہمیشہ بات کی ہے اور ہم آج سے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, لیکن مجھے ایک بات آپ بتائیں, آپ کبھی آئی ایس آئی کو کہتے ہیں کہ جناب ہم وزارت داخلہ کے انڈر میں کریں گے, اور ہمت ہے نہیں آپ کے اندر, 4 گھنٹے بعد آپ جو ہے اس کو واپس لینا پڑ جاتا ہے. آپ یہ حکومت تو مذاق بن گیا نا. کمشنری نظام پہ کراچی میں, سندھ میں جو کچھ ہوا ہے, 16 گھنٹے میں 3 دفعہ انہوں نے نوٹیفیکیشن تبدیل کی, اور اب تک وہی تماشا ہو رہا ہے. اچھا بھائی, بات یہ ہے کہ ہم صرف تو نہیں کہتے, کیا شاہ محمود قریشی نون کا آدمی ہے؟ وہ کیوں زرداری پہ تنقید کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا صفدر عباسی کیوں کرتا ہے, یا نائد خان کیوں کرتی ہے, یا ان کے دیگر لوگ کیوں کرتے ہیں, یا آپ کیوں ضرورت یہ محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی امپلیکیشن کیا اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ طارق عظیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی, کیا کمیٹی ایسا معاملہ جس کا تعلق براہ راست صدر سے ہے, صدر کے عہدے سے ہے, اس کے اوپر پروب کر سکتی ہے؟ یہ پروب کون کرے گا اگر زرداری صاحب کا نام آ گیا؟ یہ تو ایک کنسٹیٹیوشنل معاملہ بھی تو ہوگا نا. شاہ محمود قریشی نے تو کہہ دیا جی کہ یہ پروب کرے سپریم کورٹ. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ایک ذرا سی بات یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر آپ کیا, اگر فرض کریں یہ بات, فرض کیا کریں, حقیقت سامنے آئی چکی ہے, وہ میمو درست ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا اس پہ خاموش رہا جا سکتا ہے کسی بھی ملک میں سمیت پاکستان کے؟ اگر آپ خاموش رہیں گے تو آئندہ اس کا جو امپلیکیشنز ہوں گے اس کو کون میٹ آؤٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے, یہ بنانا ریپبلک بن جائے گی نا پھر, اگر آپ نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا. یہ اگر درست ہے کہ جو ہر روز جو گزر رہا ہے اس میں یہ ثابت ہوتا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ درست ہے, اور اس میں زرداری صاحب بحیثیت سپریم کمانڈر افواج پاکستان ملوث ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ اس کو آپ کیسے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے, یا پورا ملک یا مقتدر ادارے کیسے برداشت کریں گے؟ ٹھیک ہے, اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے نا جی. یہ سچا ہے. دیکھیں, اگر تحقیق نہ ہو اور ہمیں بھی احساس نہ ہو حکومت کو, تو پرائم منسٹر اسمبلی کے فلور پہ کیوں کہیں؟ خود کہیں, خود کا ہے نا. پرائم منسٹر کو نظر آ رہا ہے جی کہ اب معاملہ گڑبڑ ہونے والا, تو وہ تو اپنے آپ کو وہاں سے ڈسٹنس کر رہے ہیں. ان کے واضح کہ اکیلے نہیں ہو سکتے, وہ حکومت کا حصہ ہے اور حکومت کے ساتھ ہی ہوگا. اگر ان کی طرف کوئی بات آ گئی تو حکومت پر آئے گی. لیکن بڑے بڑے دوست بھاگ جاتے ہیں. چلیں, ابھی وقت سے پہلے کی بات کرنی ہے. ہم نے بڑے ان کے بڑے سینئر لوگ, آپ کی بات نہیں کر رہا میں, پرائم منسٹر صاحب ہماری تو جان بھی حاضر ہے, لیکن ان کی میں بات کرتا ہوں. ان کے بڑے سینئر لوگ قیادت پہ تنقید کرتے ہیں. اگر ہمارے والوں نے کی تو کوئی نئی الوک کی بات نہیں کی ہے. تنقید کی نوعیت مختلف ہے نا. اس کیس کے شاہ محمود کا, قریشی صاحب کے لیے مجھے عزت ہے, وہ ایک بڑے روحانی شخصیت ہے اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں اس حیثیت میں. لیکن جہاں تعلق ایک سیاسی لیڈر کے ہے, اگر اتنی ہی تنقید کرنی تھی, اتنے ہی بڑے خطرناک ہم تھے, 3.5-4 سال اس قیادت کے نیچے قربانیاں دینے کا اعلان کر رہے تھے, جان قربان کرنے کے لیے, وہ کیوں کر رہے تھے؟ ایسی کیا وجہ آ گئی کہ اچانک شاہ محمود قریشی کو چھوڑ دیں, جو یہ نام لے رہے ہیں, جن کے بھی نام اب یہ معاملہ ہے کہ ایک ایسا میمو جس کے اندر امریکی سپریم کمیڈر آف دی آرمڈ فورس, امریکی سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ, پریکٹیکلی ان کو پاکستان کا صدر مبینہ طور پر کہہ رہا ہے میری حکومت وہ آپ آئیے, اور نہیں میمو کے اندر یہی نا, یا تو آپ کہہ دیں کہ میمو ایگزسٹ نہیں کرتا. دیکھیں, بھلے ہو, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, لیکن ایک طرف سے سرکاری طور پہ وضاحت آ جائے, تردید آ جائے. اب آپ کی نئی بات ہے کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اگر یہ بات ہم اس سے اختلاف نہیں کرتے گا کیونکہ پاکستان کے وقار کے خلاف یا ہمارے اداروں کے خلاف ہے, تو تحقیق ہونے سے تو کوئی رکتا نہیں. لیکن پرائم منسٹر کا فلور پہ بولنا اس بات پر, تحقیق کی بات کر رہے ہیں نا, اگر سفیر کو بلا رہے تو وہ تو بات ختم ہو جاتی ہے نا. اب اگر جہاں تعلق ہے کہ پارٹی کے دست راست ہیں آصف علی زرداری صاحب, ان کی بالخصوص 2 اپوائنٹمنٹس ہیں جن کے اوپر زرداری صاحب کی انگوٹھے کی چھاپ آنے دے, میں کہتا ہائی کمشنر ٹو لنڈن آنے دے. اب دیکھیں پارٹی کی, دیکھیں یہ 2 اپوائنٹمنٹس بالخصوص میرے سائن نے پارٹی کی بات کی, پارٹی کے حلقوں میں بات ہوئی ہے. ظاہر ہے جس الزام کا, جس معاملے کا ساری کی ساری ذمہ داری عائد کرتی گئی ہو اس پارٹی کی قیادت پر, تو وہ پارٹی تو کہے گی کہ جناب اس کی وضاحت کرے. اور نمبر 2 کہ سارے معاملہ صدر صاحب سارے ہم صرف میمو کی بات کر رہے ہیں, صدر صاحب کی بات نہیں ہے. آپ سب سے بڑی جمہوریتیں جتنی بھی ہندوستان میں دیکھیں, اس میں پرائم منسٹر ہلتا ہی نہیں ہے سوائے سونیا گاندھی کی بات چیت کے. پرائم منسٹر ہلتا ہی نہیں ہے. امریکہ کے جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے اس کو تو نہیں کہہ رہا نا جی کہ میری مدد کریں میری فوج کے خلاف. دیکھیں نا, یہ آپ کہتے ہیں ہم تردید کر رہے ہیں.
اب بات آ جائے گی، دیکھیں اس ملک میں کیا دنیا میں اب راز راز نہیں رہتا، آج نہیں تو کل یہ بات آپ ہی کے شکریہ وکی لیکس کا، ورنہ تو بہت سے راز آپ نے راز رکھے ہوئے وکی تھے، لیکس نے کس کو چھوڑا ہے؟ وکی لیکس یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کس کو یہ آرگومنٹ نہیں ہے، آرگومنٹ کی بات نہیں ہے اس کا جو یہ مقصد آرگومنٹ نہیں، یہ بھلے آرگومنٹ نہ کہے، کس کو بخش دیا اس نے، اگر اس پر چلیں گے تو میرا خیال ہے پاکستان میں کسی سیاستدان کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے۔ اچھا چلیں لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر ناظرین۔ پریزیڈنٹ کا نام آ رہا ہے، انتہائی سنجیدہ معاملے میں نام آ رہا ہے، اگر سیاسی جماعتوں نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، اگر سنجیدہ انویسٹیگیشن نہ ہو پائی تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا؟ بریک کے بعد۔